أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بیماری سے شفا حاصل کرنے کی دعا۔ آئیے ہم اپنے لیے اور اپنے بیماروں کے لیے خود یہ عمل کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ہم جو کچھ مرضی کر لیں، شفا اگر ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی ہے۔ مسلم کی حدیث 5741۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کی ایک دوا ہے، جب وہ دوا پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ تو بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے دوا کے ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے، اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ تجوید دیکھ لیتے ہیں۔ ذال کا مخرج سافٹ ہے اور زبان کی نوک اوپر کے ثنایا علیہ کے کنارے پہ لگتی ہے۔ اذہب البأس، با پہلے لام کو نہیں ہلائیں گے، اس کے بعد الف کے اوپر سکون ہے تو یہ حمزہ ہے، اس کو ہلا کے پڑھنا ہے۔ رب الناس، را ہیوی، با کی شد، اس کے بعد نون مشدد، پھر الف مدہ۔ وشفی، کوئی بھی حرف لمبا نہیں ہونا، ان اخفا، انت الشافی، شا الف مدہ اور فی یا مدہ، یہاں رک سکتی ہیں۔ لا الف مدہ، شفاء، یہاں الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اسی لفظ کے ساتھ ہے تو اس لیے بڑی مد ہے، مد متصل۔ الا الف مدہ، لام کے اوپر شد کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ شفاؤک، یہاں پھر بڑی مد ہے کیونکہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اور کاف کا زبر نہیں پڑھیں گے، رک رہی ہیں اس لیے۔ شفاء اللہ، شفا پھر وہی بڑی مد آ رہی ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اور اس کے بعد اللہ، ادغام وتھ آؤٹ، گنہ غننے کے بغیر، اور اس کے بعد الف مدہ۔ غا غین ہیوی ہے اور الف مدہ۔ دی رو بھی ہیوی ہے۔ قاف ہیوی ہے۔ ما، یہاں دو زبر ہیں، ایک زبر پڑھ کے لمبا کر کے رکیں گے۔ اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، اے انسانیت کے رب، تکلیف کو دور کر دے اور شفا
عطا فرما دے۔ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں۔ ایسی بیماری جو کہ ہمیں بھی پتہ نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین۔